اللہ کو بھاتی ہے ہر بات محمد کی، اللہ کو بھاتی ہے ہر بات محمد کی، محبوب دو عالم ہے ایک ذات محمد کی، محبوب دو عالم ہے ایک ذات محمد کی، پاؤں کے ورم پر بھی تھے عبد شکور ایسے، پاؤں کے ورم ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. حضرات گرامی، ہمارے دوست و کرم فرما حضرت مولانا مشتاق صاحب کے ادارے اور ان کی اس خانقاہ میں حاضری کا بہت زمانے سے اشتیاق تھا. اللہ نے موقع نصیب فرمایا کہ خادم الحجاج جناب بھائی فیروز صاحب نے یہ پروگرام بنا لیا اور ہماری یہاں حاضری ہوئی. اس موقع پر بزرگوں کی جگہ، اللہ والوں کی جگہ پر کوئی جاتے ہیں، ہمارے اسلاف کا ایک قاعدہ رہا ہے، تو کچھ ہدیہ کچھ تحفہ دے کر آتے ہیں. تو یہاں میں اسی نسبت سے آیا ہوں. دل میں خیال آیا کہ آپ حضرات کی خدمت میں کوئی ہدیہ، کوئی بھینٹ، کوئی تحفہ پیش کروں. تو اچانک مجھے بزرگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا تو اپنے ایک بزرگ اور ایک حکیم، ایک عارف، ایک مجدد کا ایک قول یاد آیا کہ وہ قول، وہ ہدیہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. اور مختلف جگہوں پر جانا ہوتا ہے تو میں یہ قول اور یہ ملفوظ ذکر کرتا ہوں. ان میں اگر بلا مبالغہ یہ بات کہوں کہ کم سے کم 1000 جلسوں میں جا کر میں ان لوگوں کا حق ادا کرنے کی نیت سے، ان تک کچھ خدمت میں پیش کرنے کی نیت سے یہ ملفوظ میں سنا چکا ہوں. اور 1000 کم سے کم 1000 جلسوں، اس سے زیادہ جلسوں میں اتنی الفاظ کے ساتھ، بعض دوست اور ساتھی جب وہ بات سنتے ہیں تو سوچتے ہیں یہ رٹی ہوئی بات ہے جو کہہ رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے 1000 گنا مزید سنانا چاہیے تھا. میں نے ابھی کم سنا ہے. میں اس کی اتنی ضرورت محسوس کرتا ہوں اور اس کی اتنی افادیت محسوس کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں ابھی 1000واں حصہ بھی سنا کر نہیں حق ادا کیا میں نے، اس سے 1000 گنا اور مجھے سنانا چاہیے. حضرت تھانوی حکیم الامت، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ، جو مجدد وقت ہے، انہوں نے ایک مرتبہ بہت سارے علماء کی موجودگی میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں پورے دین کا خلاصہ صرف 2 لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں. پورے دین کا خلاصہ صرف 2 لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں. تو علماء نے کہا کہ حضرت ارشاد فرمائیے. آپ نے ارشاد فرمایا حق ادا کرنا. پورا دین، پورا قرآن مجید، پورا احادیث کا ذخیرہ، پورے فقہ کا پورا خزانہ، پورے بزرگوں کے ملفوظات اور پورے علماء اور واعظین کے مواعظ صرف ان 2 لفظوں میں آ گئے. حق ادا کرنا. حق ادا کرنا دینداری ہے، اور حق ادا کرنا مارنا بددینی ہے. ایمان بھی اسی کو کہتے ہیں. ایماندار کون ہے؟ جو حق ادا کرنے والا. اور بے ایمان کون ہے؟ جو حق مارنے والا. حق ادا کرنا. یہاں دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے میرے بزرگوں، صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہمیں حق ادا کرنے کے لیے بھیجا گیا. اور میدان محشر میں جو حساب لینے لیا جائے گا تو اس کا سوال ہوگا کہ حق ادا کر کے آئے کہ نہیں. کسی سے اس کا سوال نہیں ہوگا کہ حق وصول کر کے آئے کہ نہیں.
ایک مرتبہ جو ہے سید حامد نے وہاں دہلی میں ایک بہت بڑا سیمینار کیا مسلمانوں کی تعلیمی حالت پر، اور ڈاکٹر راجندر سچر جنہوں نے سچر کمیٹی کی رپورٹ بنائی ہے، ان کے نام سے مشہور ہے اور مسلمانوں کو بڑے ہمدرد سمجھے جاتے ہیں، وہ ایز اے چیف گیسٹ بلائے گئے تھے۔ آخر میں مجھے بھی بات کرنی تھی اس میں، وہ بیچارے عذرائے شفقت مجھے بلایا تھا۔ تو ڈاکٹر راجندر سچر صاحب وہ تقریر کر رہے تھے، تو انہوں نے تقریر کی اور کہا کہ صاحب کوئی مسلمانوں کوئی ثانوی درجے کے شہری تھوڑے ہی ہیں یہاں پر، یہاں آپ کوئی حق جو ہے آپ کو اپنے حق حاصل کرنے چاہیے اور حق چھیننے چاہیے، حق مانگنے نہیں چاہیے۔ بیچارے بڑے ہمدردی میں مسلمانوں کے ساتھ یہ زبوحالی ہے، یہ زبوحالی ہے، اور اس سلسلے میں آپ کو تحریک چلانی چاہیے، کوشش بیدار ہونا چاہیے اپنے حقوق حاصل کرنے کے سلسلے میں۔ ان کے بعد مجھے بات کرنی تھی، میں نے کہا اصل میں یہ دین جو ہے جس کو مان کر ہم مسلمان ہیں، اس کی سوچ اور فکر دوسری ہے۔ جو عام دنیا کے لوگ جو موت سے پہلے کی زندگی کو مخصوص سمجھتے ہیں، ان کے یہاں تو یہ ہے کہ حق حاصل کرنے چاہیے، لیکن یہ دین یہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسلمانیوں کی کامیابی، عروج اور ان کی ترقی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ان کے اندر حق ادا کرنے کے سلسلے میں شعور پیدا ہو جائے۔ حق لینے، حق حاصل کرنے، حق مانگنے کے سلسلے میں شعور کی ضرورت نہیں ہے، حق ادا کرنے کے سلسلے میں شعور جتنا زیادہ پیدا ہوتا چلے جائے گا اتنی زیادہ یہ قوم ترقی۔ حق لے کر یہ ترقی نہیں پائے گی، حق دے کر ترقی پائے گی۔ اور اس سلسلے میں جب میں نے بات کی تو وہ عجیب ٹکٹکی باندھ کر مجھے دیکھنے لگے، اور میں نے باتیں بتائی ہیں، بلا شبہ اس امت، اس مسلمان کی ترقی اور کامیابی کا دار و مدار ہے حق ادا کرنے کی فکر پر۔ آپ جانتے ہیں کہ حقوق جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو جتنی چیزوں سے اس کا واسطہ ہے سب کے حق رکھے۔ ان حقوق کو علماء نے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ اللہ کا حق ہے، اللہ کو ماننا، اسی کو ماننا، اسی کی ماننا، اگر مختصر لفظوں میں کیا جائے اسی کو ماننا، اسی کی ماننا۔ اللہ کا حق بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اس نے پیدا کیا، کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، اس کی ہر نعمت کو استعمال کرتے ہیں، جتنے حق ہو کم ہے اور جتنا بڑا حق ہو کم ہے۔ لیکن بندوں کے حقوق جن کو حقوق العباد کہا ہے، شریعت نے بتایا کہ اہمیت ان کی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اللہ تو غنی ہے، اللہ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور بندے فقیر ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید۔ تو غریب کے حق کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک 10 کروڑ پتی آدمی، اس کے 1 لاکھ روپے کسی پہ چاہیے تو مل جائیں گے، 6 مہینے میں نہیں 1 سال میں دے دیں گے، اس کا کوئی کام تھوڑا ہی رک رہا ہے۔ اور ایک مزدور نے 50 روپے کمائے، 10 روپے کسی کو دے دیے، تو اس کا ہر وقت دل اٹکا رہے گا کہ یہ 10 روپے مجھے مل جائیں تو میرا کام بن جائے۔ تو 1 لاکھ سے زیادہ 10 کی اہمیت ہوگی نہیں۔ اسی طرح اللہ کے حقوق کے سلسلے کے مقابلے میں بندوں کی حقوق کی اہمیت شریعت نے زیادہ بتائی، اور ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر جب بپا ہوگا، وہاں پر صرف اس کا سوال ہوگا کہ حق ادا کر کے نہیں آئے، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے سلسلے میں تو بڑی معافی کا معاملہ فرمائیں گے، لیکن بندوں کے حقوق کے سلسلے میں اللہ کی رحمت پر یہ ذمہ لیا ہے اللہ نے کہ بندوں کے حقوق کے سلسلے میں انتہائی احتیاط سے حساب ہوگا۔ حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ ایک بے سینگ والی بکری کے سینگ والی بکری نے سینگ مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ دونوں بکریوں کو پیدا کریں گے، بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا کیے جائیں گے، اس سے بدلہ دلوایا جائے گا، پھر موت آئے گی۔ جانوروں تک سے حقوق العباد کے سلسلے میں حساب ہوگا، اور وہاں پر جائیں گے حقوق دینے پڑیں گے تو کرنسی تو بدل جائے گی۔ یہاں سے سعودی عرب جاتے ہیں تو ریال بدل کے لے جاتے ہیں، اس طرح جب دوسرے عالم میں جائیں گے تو یہ پیسہ مال کا کرنسی نہیں چلے گی، وہاں پر سونا چاندی کی، وہاں چلے گی اعمال کی کرنسی۔ ڈیبٹ کریڈٹ ہوگا گناہوں میں اور نیکیوں میں، جو کچھ ہوگا وہ یہ ہوگا، نیکیاں دے دی جائیں گی حقوق کے بدلے میں، وہ نہیں ہوں گے تو بدیاں دی جائیں گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ کرام سے کہ بتاؤ کنگال کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کنگال وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ کنگال نہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، کنگال وہ ہوگا میری امت کا فرد کہ وہ میدان محشر میں آئے گا اور جو ہے بہت سی نیکیاں لایا، بہت نماز، روزے، تسبیحات، اذکار، نوافل، لیکن کسی کو گالی دے دی، کسی کو غیبت کر دی، کسی کی زمین دبا دی، کسی کا پیسہ مار لیا۔ وہ حقوق والے آئیں گے اور ان حقوق کے بدلے میں اس سے نیکیاں طلب کریں گے۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اپنے گناہ ڈالیں گے۔ اتنی نیکیاں اور طاعت ہونے کے باوجود منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے کنگال۔ اس لیے دین نے بتایا کہ حقوق العباد کے سلسلے میں بہت حساس ہونا چاہیے مومن کو، لیکن ہماری صورتحال یہ ہے میرے بزرگوں، ہم رواجی دین میں جیتے ہیں، ہم لوگ طاعت اور عبادت تو خوب کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں، لیکن معاملات اور حقوق العباد کو ہم دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔
صورتحال یہ ہے کہ اب جب حقوق کی بات کی جائے تو ہم پر اتنے حق کہ معاملات مالی حق ہیں، کسی کے کیسے اخلاقی حق ہیں، معاشرتی حقوق، ان سب میں جس کی تم اٹھائیے بہت مادہ، یہ صورتحال ہے۔ بعض لوگ خوب نفلیں پڑھیں گے، ہر وقت تہجد گزار ہیں اور بڑی عبادت کریں گے، بعض لوگ دینی تحریکوں سے وابستہ ہوں گے، لیکن ذاتی معاملات میں جب جاتے ہیں معاملات کی بات تو معلوم ہے اس کا حق مار لیا، اس کا حق مار لیا، اس کا حق مار لیا۔ یہ صورتحال دیکھی۔ بعض لوگوں کو دیکھا نفلی صدقہ خوب کرتے ہیں، ایسا بھی دیکھا ہم نے، نفلی صدقہ خوب کرتے ہیں۔ پونا جانا ہوا، مجھے بتایا صاحب یہ جو فیکٹری ہے بڑے مخیر آدمی ہیں، بہت مخیر آدمی ہیں، اور جناب ہر مدرسے والا ان کے پاس لائن چندہ کے لیے آتا ہے اور غریب کا مدد کرتے ہیں۔ تو لیکن ایک صاحب جو کہنے لگے یہ بھی بات ہے کہ مزدور جو یہاں پر کام کرتے ہیں ایک ایک سال میں جا کے تنخواہ دیتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دی جائے، یہ اس کا حق ہے۔ تو بعض لوگ نفلی صدقہ بھی خوب کرتے ہیں، لیکن وہ جس کا حق ہے اس کا دینا بہت ہے۔ بعض لوگ نیک بن گئے جماعت کی برکت سے اور اس سے، اور اس کے بعد جو پرانے حقوق ہیں ان کے واپس کرنے کا کوئی رواج ہی نہیں ہے۔ بہنوں کے حق مار رکھے ہیں وراثت میں، پھوپھیوں کے حق مار رکھے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں بڑے دیندار تہجد گزار، حج پر حج کر رہے ہیں، بیوی کا مہر آج تک نہیں دیا۔ بہت سے لوگ ایسے، پھوپھیوں کے حصہ نہیں دیا تھا وراثت میں اور اسی طرح چلا رہا بھائی مانے کے، بس کسی کا دار دیا تھا وہ کیا تھا بھائی وہ تو جب پچھلا گیا بس اب حلال ہو گیا ہے، اب تو نئے سرے سے زندگی ہے، اس کو کیا کرنا ہے اس وقت۔ حالانکہ حقوق العباد اللہ میری توبہ سے نہیں ہو سکتے، اس پر اجماع ہے علماء کا کہ جب تک صاحب حق کو حق نہ دیا جائے یا صاحب حق سے حق معاف نہ کرایا جائے، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے صرف اللہ توبہ رونے سے گڑ گڑانے سے۔ لیکن ہمارے یہاں بعض نفلی صدقہ خوب کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن جن کا حق ہے ان کا دیتے ہوئے موت آتی ہے۔ حالانکہ کتنی اہمیت ہے صاحب حق کا حق دینے میں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بارہا سنانے کو چاہتا ہے۔ میرے حضرت والا جب اس طرح کے قصے سناتے تھے تو یہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، تحریر بھی فرماتے تھے، ہم نے اپنے آشیانے کے لیے جو چبھے دل میں وہی تن کے لیے۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں بڑے، ہمارے بزرگوں میں علماء میں محدثین میں ان کا بہت اونچا مقام ہے، حضرت یحییٰ اندلسی، اندلس کے رہنے والے امام مالک جو 4 ائمہ میں سے بڑے جلیل القدر امام ہیں، ان کے خاص شاگرد رشید ہیں، بڑے محدث۔ ان کے درس کی کیفیت محدثین نے نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ ان کے درس میں دواتیں شمار کی گئیں تو 5000 دواتیں تھیں، اور ایک دوات سے 5 لوگ لکھ رہے تھے، گویا 25,000 شاگرد حدیث پاک ان میں سے استفادہ کر رہے تھے۔ مکہ، مدینہ، بغداد، کوفہ، بصرہ، نیشاپور، بخارا، کہاں کے لوگ ان سے درس حدیث میں شریک ہوتے تھے۔ 25,000، 23 یا 22 لوگ راستے میں کھڑے ہوتے تھے، وہ قال رسول اللہ کہتے تھے تو ان کی آواز وہاں پہنچا کرتی تھی، وہ مائک تو تھے نہیں وہاں پہنچانے۔ اتنا بڑا درس حدیث ہو رہا ہے، اچانک ایک روز تشریف لائے بھائی اس درس کی غیر معینہ مدت کے لیے چھٹی کی جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا بات ہو گئی؟ کہ بھئی ایک بہت اہم مجبوری ہو گئی۔ کیا مجبوری ہوئی؟ کہ میرے ذمے ایک صاحب کا 1 درہم قرض ہے۔ 1 درہم کتنے کا ہوتا ہے؟ 3.5 آنے کا۔ بہت دنوں سے ان کو تلاش کر رہا تھا، مسلسل توبہ کرتا تھا، اللہ سے دعا مانگتا صلاۃ الحاجت ان کا پتہ لگ جائے، ان کا قرض ان تک پہنچ جائے۔ اب پتہ لگا ہے کہ وہ قیروان میں رہتے ہیں، اندلس سے کہاں رہتے ہیں؟ قیروان میں۔ کہا حضرت پھر کیا ہے کہ اس کا دینے جانا ہے، جب تک واپس نہ ہو اس وقت تک چھٹی ہے۔ اندلس اور قیروان ہے، افریقہ کا ایک جنگل تھا، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک شہر بسایا تھا، قیروان، وہ ہے ابھی۔ وہ اندلس اور قیروان کو آدھی دنیا کا فاصلہ ہے کہ حضرت 3.5 آنے دینے کے لیے آپ وہاں جا رہے ہیں، آپ کو کیا ثواب ملے گا اس میں؟ اتنی بڑا درس حدیث، کتنا ثواب کا کام چھوڑ کر۔ حضرت یحییٰ اندلسی نے جو جواب دیا میرے بزرگوں، وہ یہ فرمایا کہ تم تو سمجھتے ہو، مجھ سے سنو، میں نے اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت عبداللہ ابن عباس کے واسطے سے مجھ تک پہنچا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 درہم کسی صاحب دین کا ادا کرنا، 1 درہم کے معنی 3.5 آنے، کسی صاحب دین کا مطلب بیوی کا مہر ادا کر دیا، وراثت